پہلی چیز، اسلامی اخوت کا رشتہ کمزور ہو گیا، اسلام کا تقدس دلوں سے نکل گیا، اسلام کی عظمت دلوں سے نکلی تو اسلامی رشتہ کمزور ہو گیا۔ اور دوسری چیز بتائی، بدگمانی۔ بدگمان، بغیر کسی بنیاد پر کسی سے بدگمانی رکھنا، بغیر کسی دلیل کے، فرمایا بدترین بری بات، یہ بدترین گندی بات ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمان ہو جانا، اور ظاہر ہے جب آدمی بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ بدگمانی جنم دیتی ہے غیبت کو، بہتان کو۔ جس سے یہ بدگمان ہوتا ہے، جس سے یہ نفرت کرنے لگتا ہے، پھر اظہار نفرت کی خاطر اس کی برائیوں کی داستانیں لذت لے کر کہتا ہے، اس زہر کو میٹھی گولے سمجھ کے بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ اور ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اپنی مسلمان بھائی کے پس پشت غیبت کرنا اور اس کی برائی کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا ہے کہ غیبت زنا سے بھی سنگین جرم ہے۔ غیبت کسی مسلمان کے پس پشت اس کی برائی کرنا، فرمایا یہ زنا سے بھی سنگین جرم ہے۔ کہا یا رسول اللہ زنا سے سنگین جرم؟ فرمایا ہاں، بدکار آدمی جب بدکاری کرتا ہے تو پشیمان ہوتا ہے اور برائی سمجھتا ہے اسے، اور اسے برا سمجھتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور کسی وقت توبہ بھی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ غیبت کرنے والا، اسے اس گناہ کا احساس نہیں ہوتا، اور اس کبیرہ گناہ کی نحوست کا اسے احساس نہیں، اور بس اوقات بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ اس لیے نمازی حاجی اور بظاہر کو نیکیوں کرنے والا، اس کے لیے بدکاری کرنا تو آسان نہیں، لیکن غیبت اس کی محفلوں کی زندگی ہے، غیبت اس کی محفلوں کی بھی زندگی ہے، غیبت اس کی گفتگو کا بھی مرکزی نقطہ ہے۔ جب آدمی کسی سے بدگمان ہوتا ہے پھر غیبت اور بہتان اس سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا غیبت یہ زنا سے بدترین جرم ہے، اس سے زیادہ سنگین ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ان گندگیوں کی نحوست سے نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے، بدگمانی ہے، اور بغیر کسی دلیل کے سنی سنائی بدگمانی۔ اور جب بدگمان ہو گیا، نفرت ہو گئی، اب اس کے تذکرے غیبت کے ساتھ، اب اس پر بہتان۔ اور چوتھی چیز جو بتائی ہے، چوتھی چیز جو بتائی ہے، بتایا جس سے نفرتیں اور عداوتیں بڑھتی ہیں، وہ جھوٹی خبر کو پھیلانا، جھوٹی خبر کو پھیلانا۔ قرآن نے تلقین فرمائی جب تمہارے پاس کسی مسلمان کے بارے میں خبر آئے، تحقیق کر کے یقین کرنا، بغیر تحقیق کے یقین نہ کرنا، اور بغیر یقین کیے تحقیق کیے اس پہ کسی رد عمل کا اظہار نہ کرنا۔ لیکن ہم تو ثواب سمجھتے ہیں اس بات کو فوراً آگے پھیلنا، اور آپ فرمایا کرتے تھے سنی سنائی بات کو آگے پھیلانے والا اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جھوٹی بات کو آگے پھیلانا، اور یہ جھوٹی بات جب یہ آگے پھیلاتا ہے صرف غیبت پہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ کوئی بات جب اس کے پاس آتی ہے، چونکہ نفرت ہے، اس سے ساتھ حاشیہ لگاتا ہے، اس کے ساتھ حاشیہ لگاتا ہے، اس کے ساتھ نمک مثالیں لگاتا ہے، اور پھر اس کو آگے پھیلاتا ہے، تو یہ کئی سارے سنگین گناہوں کا مجموعہ بنتا ہے۔
بہتان، غیبت، دل آزاری، مسلمانوں کو رسوا کرنا، غیبت، بدگمانی، یہ سارے ان گناہوں کا مجرم بنتا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا شخص فاسق ہے. فاسق، ایسا شخص فاسق ہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ فاسق آدمی ہے جو کسی مسلمان کے بارے میں بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلا رہا ہے. فاسق آدمی، یہ ناقابل اعتماد ہے. یہ مسلمان معاشرے کو نفرت و عداوت کی آگ میں دھکیل رہا ہے. تو جب ہمارے معاشرے میں غیبت بھی ہوگی، بہتان بھی ہوگا، بدگمانی بھی ہوگی، جھوٹی خبروں کی اشاعت بھی ہوگی، پھر وہ معاشرہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا. باہمی نفرت، باہمی عداوت، باہمی انتشار. اور بدقسمتی سے آج امت اور ہمارا وطن اور ہمارا معاشرہ اس عذاب کا شکار ہو چکا ہے، اس عذاب میں مبتلا. غیبت بھی یہاں موجود ہے، بہتان بھی یہاں موجود ہے، بدگمانی بھی یہاں، جھوٹی خبریں، یہ تو فن بن چکا ہے، یہ تو فن بن چکا ہے. جب یہ ساری گندگیاں ہوں گی تو مسلمانوں کی صلاحیتیں، مسلمانوں کے وسائل، مسلمانوں کی ذہنی صلاحیتیں باہم آپس کے دستے گریبان میں خرچ ہوں گی، اور دشمنوں کو، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، اسے کھلی چھوٹ مل جائے گی. مسلمان ان کے لیے تر نوالا بن جائے گا. اور اسلامی دنیا میں یہی ہوا. آپ شام دیکھیں، آپ عراق دیکھیں، آپ یمن دیکھیں، آپ لبنان دیکھیں، اگر دیگر اسلامی خطے دیکھیں، باہم آپس میں دستے گریبان ہوئے، اور آج دشمنوں نے اس ملک کا جغرافیہ ہی بدل دیا. پوری اسلامی دنیا جب شیطانی نفرتوں کے ان سازشوں کا شکار ہوتی ہے تو پھر دشمنوں کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا. جو اس کا ازلی دشمن ہے، جو اس کا ازلی دشمن ہے، اس کا راستہ ہموار ہو جاتا. اس سے اس کی طاقت. ہاں، اسلامی دنیا کے اندر بھی ایسے مہرے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ایسے مہرے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ایسے مہرے تیار کیے ہوئے ہیں جو ان کے اداروں کے اندر پلے بڑے ہوتے ہیں، جن کی ذہنی ساخت انہی کے ماحولوں کے اندر پروان چڑھتی ہے، جو انہی کی دسترخوانوں پہ بڑے ہوتے ہیں. یہ سارے مہرے اسلامی دنیا کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے لیے ایک دسترخوان تیار کرتے ہیں، مسلمانوں میں آپس میں افتراق اور انتشار کر کے، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی فرقوں کی بنیاد پر، کبھی عصبیت کی بنیاد پر، کبھی سیاست کی بنیاد پر، کبھی کس بنیاد پر. حاصل کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ایک نہ بنے، مسلمان ایک طاقت نہ بنے. وطن عزیز کا ایک بہت بڑا حصہ مشرقی پاکستان، اس کا سقوط ہوا بنگلہ دیش کی شکل میں. وہاں اس کے مہرے بیٹھے تھے. ان دو مسلمان قوتوں کے درمیان نفرتوں کی آگ بھڑکائی گئی، دونوں طرف ان کے مہرے تھے، اور ان کے اندر اتنی عداوت بڑی کہ صلح کی شکل ہی ختم ہو گئی. اور نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کی اتنی بڑی تقسیم، اتنی بڑی طاقت تقسیم ہو کے رہ گئی. یہ مہرے ہوتے ہیں. یہ زہر کے انجیکشن کہاں تیار ہوتے ہیں؟ یہ زہر کہاں سے سپلائی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو کے رہا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کا پورا معاشرہ
ان کی پوری سوسائٹی، یہ پوری قوم باہم دست گریبان ہوتی ہے، نفرتوں کا شکار ہوتی ہے، عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے وہ ملک، اور دشمنوں کے لیے جو ازلی دشمن ہیں ان کے لیے ترنے والا ثابت ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن، حدیث، اللہ کا رسول، وہ تو ہمارے بیماریوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، وہ تمام ان اسباب اور وسائل کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جس سے بربادی آتی ہے، اور تلقین ہے کہ ان شیطانی فریبوں سے نکلو، ان شیطانی نفرتوں کے اسباب اسوائل سے دور رہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پہ آؤ، تاکہ تمہارے دل جڑے، تمہارے دلوں میں اسلامی رشتے کی قدر و قیمت آئے، اسلامی اخوت پھر سے تر و تازہ ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، تم ایک ہو اور ایک جان ہو کے رہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کا تقدس بھی اور اسلام کی عظمت بھی اور اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارے کی عظمت اور احترام، اس کا بھی احترام نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔